السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم تشہد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تشہد اول، جسے قاعدہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد کے لیے یوں بیٹھتے تھے، جس طرح کے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، یعنی دوسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں کون سا ہے جی بتائیے، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور جو دایاں پاؤں ہے وہ کھڑا رکھیں۔ دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے یعنی دائیں ران پر اور انگلیاں جو ہیں وہ تھوڑی گھٹنے پر بھی ہوں، یعنی گھٹنوں سے نیچے بھی نہیں لے جانی، اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدعو وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی ویدہ الیسری علی فخذہ الیسری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا، تشہد، درود وغیرہ پڑھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے۔ معلوم ہوا کہ نمازی کو رخصت ہے، چاہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے چاہے رانوں پر، یعنی بہت پیچھے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ بالکل گھٹنوں کو انگلیاں بھی نہ چھوئیں اور نہ بہت زیادہ لٹکے ہوئے ہوں کہ گھٹنوں سے انگلیاں نیچے جا رہی ہوں۔ اب آپ قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم نماز میں قعدے کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ ہے، میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان کلمات السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے پڑھنے سے ہر نیک بندے کو، خواہ وہ زمین پر ہو یا آسمان میں، نمازی کا سلام پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، لہٰذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد بھی کافی ہے۔ البتہ پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی جائز بلکہ پسندیدہ ہے، اور اگر کوئی شخص تشہد کے بعد دعا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 2 رکعت پر
بیٹھو۔ تو اتحیاتوں کے بعد جو دعا زیادہ پسند ہو وہ پڑھو، اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، نماز میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ لہٰذا درمیانی تشہد میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ رفع سبابہ، رفع بلند کرنے کو، کسی چیز کے اٹھانے کو کہتے ہیں، اور سبابہ شہادت کی انگلی کو کہا جاتا ہے۔ تشہد میں انگلی اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے۔ اس کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے قعدہ میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اپنی دائنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے، یعنی انگوٹھے کے ساتھ والی، اسے اٹھا لیتے، بس اس کے ساتھ دعا مانگ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پہ تشہد پڑھنے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، یعنی اسے بلند کرتے، اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے۔ یہاں درمیانی انگلی جو ہے وہ شہادت کے ساتھ والی انگلی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی تمام انگلیاں بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے، یعنی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو درمیان والی انگلی یعنی شہادت کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ ملا کر حلقے کی شکل بنا لیتے، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، یعنی اسے اوپر اٹھاتے اور اشارہ کرتے اور اتحیات پڑھتے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھتے، دو انگلیاں بند کرتے، یعنی انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کے ساتھ جو ہوتی ہے، ان سے حلقہ بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور آپ اسے ہلاتے رہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا جو ہے وہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی جو ہے وہ اٹھا لینی چاہیے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگلی کو حرکت نہ دینے والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، منکر ہے۔ تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، یعنی وہ نیچرل لگے، نارمل لگے، سختی سے اکڑانا بھی نہیں ہے، اور نظر جو ہے وہ بھی انگلی پر ہونی چاہیے۔ قعدہ تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور رفع الیدین کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ اب آپ تیسری اور چوتھی رکعت بدستور جو ہے وہ پڑھ کر بیٹھ جائیں۔ نوٹ کیجئے کہ کسی بھی صحیح روایت میں
درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو درود سکھایا تھا، جب اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے، یعنی ان کو ترجیح دی جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا، تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد، کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، یا ہسپتال میں یا کہیں بھی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں بس کا، یا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں وہاں پہ، یا آپ گاڑی میں ہیں، تو درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، اور کام کے دوران بھی عادت بنانی چاہیے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی میں آ جاتا ہے۔ درود کے بعد کی دعائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری تشہد میں یوں دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ ترجمہ ہے، یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے۔ یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت اور زندگی کے فتنے سے، اور فتنہ مسیح دجال کی شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے، قبر کے عذاب سے، اور موت و زندگی کا فتنہ، یہ تیسری چیز ہے، اور چوتھی ہے فتنہ دجال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی شر سے بچائے اور اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس طرح سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی سورہ سکھاتے تھے، لہٰذا اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ انہیں بھی ہم حفظ کریں اور
اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے اتحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ ہے، یا الہی، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تو میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما دے۔ تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال میں پیچھے کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان تمام گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے جو سرزد ہو گئے یا ہو رہے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے اور جو نہیں معلوم، جو جانے انجانے میں ہو گئے یا کر کے ہم بھول گئے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اے میرے رب، عزت و ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی آگے کرنے والا ہے، عزت دینے والا ہے، بلندی عطا کرنے والا ہے، اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ نماز کا اختتام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی صرف دائیں طرف والے سلام میں وبرکاتہ کا اضافہ کرتے تھے۔ چند مزید احکام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو، یعنی نماز کی حالت میں اگر دیکھو کہ کوئی زہریلی چیز مثلاً بچھو، سانپ وغیرہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ جو ہے وہ فرض کریں سجدے میں آپ کے اوپر چڑھ گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، یا بچہ رو رہا ہے اور آپ نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کے کندھے پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے، اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے جس سے وہ اچک لیتا ہے، یعنی بلا وجہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی زہریلا کیڑا آپ کے پاس آ رہا ہے، کوئی بچھو، سانپ وغیرہ، تو وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ماریں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں پہلو پر ہاتھ رکھنا جو ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو لباس میں جبائی آئے تو اسے جہاں تک ممکن ہو روکے، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر ایک جمائی لے تو اس میں سے منفی جو ہیں وہ لہریں نکلتی ہیں، نیگیٹو ریز نکلتی ہیں، اور باقی سب بھی پھر جمائیاں لینے لگتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جبائی کے وقت ہاں ہاں نہ کہو، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کئی لوگ جمائی لیتے ہیں پھر آخر میں ہاں ہاں اس طرح آواز نکالتے ہیں، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو حالت لباس میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ لباس کے دوران ادھر ادھر دیکھا جائے یا آسمان کی طرف دیکھا جائے، یعنی دائیں بائیں دیکھنا یا کسی کی طرف دیکھنا یا آسمان کی طرف دیکھنا، یہ سب منع ہے۔ حضرت صائب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ بے جبہ پڑھا۔ جب امام نے سلام پھیرا تو حضرت صائب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملاؤ، حتیٰ کہ ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو، یعنی فرض کے بعد سنت کے لیے جگہ بدل لینی چاہیے، اور یہاں کلام سے مراد ہے کہ اللہ سے مناجات کر لی جائیں، کوئی ذکر اذکار کر لیا جائے یا تلاوت قرآن کر لی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات یعنی سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سامنے اور دائنی جانب نہ تھوکے، یعنی دائیں طرف نہ تھوکے، بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اور دوسرے مقام پر ہے کہ یا چادر کے پلوں میں تھوک مل دے۔ اب دیکھیں اس زمانے میں اکثر جب نمازی نماز پڑھتے تھے تو مسجدوں میں نیچے یا تو بجری ہوتی تھی یا کچی زمین ہوتی تھی، لہٰذا یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج اگر ایسی ہی جگہ ہو، آپ کہیں کھلے صحرا میں یا میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا ہی کریں، لیکن اگر کسی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، تو پھر ٹیشو پیپر لے لیں، رومال لے لیں، کیونکہ آج کل تو ٹیشو پیپر اور رومال کا زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز میں اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے، یعنی نیند اس کی جب تک پوری نہ ہو سو جائے۔ یہاں اسپیشلی تہجد کا ذکر ہو رہا ہے، اکثر لوگ نیند میں ہوتے ہیں اور جھونکے آ رہے ہوتے ہیں تو کہا جا رہا ہے سو جائے۔ جو کوئی اونگنے کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا، شاید وہ استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گالی دے دے، یعنی وہ کیا پڑھ رہا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، پھر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ آیت نازل ہوئی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا، یعنی پہلے نماز میں باتیں کی جا سکتی تھی لیکن اب یہ منع ہے۔ اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ سے سلام کا جواب دے گا، یعنی دائیں ہاتھ سے اشارہ کر دے گا، کیونکہ نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری نماز نبوی تکبیر اولیٰ سے سلام تک جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان تمام جو ہم نے نماز کے طریقے اور دعائیں سیکھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح مسنون طریقے سے نماز پڑھنے کی اور یہ سب مسنون دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری نماز خشوع و خضوع والی ہو، ہم قرب الہی پا سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔